پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نامعلوم افراد نے پولیس کی گشت پر موجود گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ڈی ایس پی سمیت کم از کم 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے قریب شکر درہ کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ڈی ایس پی اسد محمود اپنے ساتھی اہلکاروں کے ہمراہ معمول کے گشت پر تھے کہ ان پر اچانک فائرنگ کر دی گئی۔ ضلع پولیس افسر شہباز الہی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی ایس پی اسد محمود جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کوہاٹ میں پولیس گاڑی پر حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی اسد محمود اور دونوں اہلکاروں نے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر دیا ہے اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں پشاور کے جنوب میں انڈس ہائی وے کے اطراف کوہاٹ، کرک، بنو، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مسلح شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ روز کرک کے قریب بہادر خیل کے علاقے میں فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعے پر نامعلوم افراد نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا تھا، جس میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ کرک پولیس کے ترجمان کے مطابق جب زخمیوں کو ریسکیو 1122 کی ایمبولینسوں میں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو قریب پہاڑوں سے ان ایمبولینسوں پر دوبارہ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں ریسکیو 1122 کا ایک اہلکار بھی شامل تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے 23 اور 24 فروری کی درمیانی شب اسلام آباد کے پیمز ہسپتال لایا گیا۔ پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کے مطابق عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی عمر 74 سال کو 24 فروری 2026 کو آنکھوں کے فالو اپ علاج یعنی دوسری خوراک کے لیے پیمز لایا گیا تھا۔ ہسپتال کی جانب سے جاری مختصر بیان میں کہا گیا کہ انہیں یعنی عمران خان کو انٹرا وٹریل انجیکشن کی دوسری خوراک لگائی گئی ہے۔ یہ طریقہ کار بطور ڈے کیئر سرجری انجام دیا گیا ہے۔ اس پریس ریلیز کے بعد ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہسپتال لایا گیا اور ان کی آنکھوں کے علاج کے لیے دوسری خوراک دی گئی۔ بیان کے مطابق ڈے کیئر سرجری کا یہ عمل رضامندی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے بیان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کا سختی سے یہ موقف ہے کہ محض 2 لائنوں پر مشتمل سرسری طریقہ کار کی تحریر کسی صورت بھی جامع اور آزادانہ طور پر تصدیق شدہ طبی رپورٹ کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی زیر حراست حیثیت کے پیش نظر ان کے ذاتی معالج اور خاندان کو رسائی دی جانی چاہیے۔ جماعت نے بیان میں کہا کہ ان کے طبی علاج کے حوالے سے مسلسل ابہام اور رازداری عوامی بے چینی میں اضافہ اور اس عمل کی شفافیت پر اعتماد کو مزید ٹھیس پہنچانے کا باعث بن رہی ہے۔